ایک وقت تھا جب انسان آسمان میں صرف پرندوں کو ہی اڑتا دیکھ سکتا تھا، لیکن اس کی ہر وقت یہی خواہش رہی کہ یہ بھی پرندوں کی طرح کسی طرح آسمان کی بلندی کو چھو سکے، اور آخرکار رائٹ برادرانز نے انسان کا یہ خواب سچ کر دکھایا۔ پھر بعد میں انسان نے آہستہ آہستہ جہازوں میں تبدیلیاں کر کر کے اس کو مزید آسان بنا دیا۔ ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک بھی ٹاپ 5 لارجسٹ پلین کے بارے میں ہی ہے، جن کو دیکھ کے آپ دنگ رہ جائیں گے اور اس سوچ میں پڑ جائیں گے کہ کیا یہ جہاز اڑ بھی سکتے ہیں۔ تو چلیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب، اور ہماری لسٹ میں نمبر 5 پہ آتا ہے C5 گلیکسی۔ 1968 میں C5A نے اپنی پہلی پرواز کی، کیونکہ US فورس کو ایک بہت بڑے جہاز کی ضرورت تھی جس سے وہ اپنے ساز و سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر سکے، اس لیے C5A کو بنایا گیا۔ جہاں میں آپ کو بتاتے چلوں کہ C5-4 جیسے بڑے جہاز پہلے سے بھی موجود تھے، لیکن یہ ان کی موجودہ ضروریات کو پورا نہیں کر رہے تھے، اسی لیے C5A کی تشکیل دی گئی۔ اس کو اس وقت کا جدید ترین جہاز بنایا گیا، اور اس میں جدید ریڈار کے سامان اور 28 لینڈنگ گیئرز لگائے گئے تاکہ لینڈنگ کے دوران کسی طرح کی بھی ناگہانی صورت سے بچا جا سکے، اور اس میں 345 تک سولجر سوار ہو سکتے تھے۔ اور اگر ہم اس کے ڈائمنشن کی بات کریں تو اس کی لینتھ 247.83 فیٹ، اگر ونگ سپین کی بات کریں تو وہ 222.71، اگر اس کی ہائٹ کی بات کریں وہ 65.13 فیٹ، اور ونگ ایریا کی بات کریں وہ 6200 اسکوائر فیٹ تھا، اور اس کا وزن 7,69,000 پاؤنڈ سے بھی زیادہ ہے، اور اس میں تقریباً 51,150 گیلن تک فیول آ سکتا ہے، اور حیرت انگیز طور پہ یہ 2,61,000 پاؤنڈ تک کا وزن اٹھا سکتا ہے۔ اس کو بنانے میں جو لاگت آئی اس کو بھی جان کے آپ حیران رہ جائیں گے، جو کہ C5A کی لاگت $162.8 ملین تھی، اور C5B کی لاگت $179 ملین ہے۔ اس کے بعد ہماری لسٹ میں نمبر 4 پہ آنے والے پلین کا نام ہے AN-124 رسلین۔ AN-225 کی ظاہری شکل کے لحاظ سے 124 دنیا کا سب سے بڑا جہاز تھا۔ جیسا کہ ہم نے پہلے ہی C5 کے بارے میں بات کی تھی، تو اس طیارے نے C5 جیسے طیارے کو بڑی آسانی سے مات دے دی۔ یہ یوکرینین طیارہ 1982 میں بنایا گیا، جو کہ سوویت یونین کا سب سے بڑا قومی جہاز تھا جس کو فوجی ٹرانسپورٹ کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ یہ طیارے مغربی کمپنیوں سے لیز پہ بھی حاصل کیے جا سکتے تھے۔ روسی فوج نے بہت سے یہ طیارے اپنی ٹرانسپورٹ کے لیے استعمال کیے۔ 1987 سے 1994 تک 54 AN-124 طیارے تعمیر کیے گئے۔ اس کے بعد بجٹ کی کمی کی وجہ سے اس کی ڈیولپمنٹ میں بہت زیادہ ہاتھ تنگ کر دیا گیا، اور 2002 سے 2003 میں صرف 4 طیارے بنائے گئے۔ اگر ہم اس کے لاگت کی بات کریں تو وہ تقریباً 150 سے 160 ملین ڈالر آتی ہے، اور اس کی طویل عرض یہ ہے کہ یہ 8,54,210 پاؤنڈ وزن میں 226.46 فیٹ لینتھ میں، اس کا ونگ سپین ایریا کی بات کی جائے تو وہ 240.8 فیٹ، اور اگر اس کی ہائٹ کی بات کی جائے تو وہ 69.10 فیٹ ہے، اور اس کے بعد اگر ہم اس کے ونگ ایریا کی بات کریں تو وہ تقریباً 6,760 اسکوائر فیٹ ہے۔ اب ہم اس کی سپیڈ کی طرف جاتے ہیں تو وہ تقریباً 5,000 میل فی گھنٹہ، جو کہ ہیوی سامان کے ساتھ ہے۔ اس کی ایک اور خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ ایک مخصوص بلندی سے سامان کو ایزیلی لفٹ کر سکتا ہے۔ بوئنگ 747-400ER یہ جسامت میں بہت بڑا جہاز ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ تو ہوا کچھ یوں کہ US فورس کے پاس C5 گلیکسی جیسے بڑے جہاز پہلے سے ہی موجود تھے، جو کہ ٹرانسپورٹیشن کے لیے استعمال ہوتا تھا، لیکن جدید ترین اور بھاری سامان کو اٹھانے کے لیے US آرمی کو اس سے بھی بہتر جہاز کی ضرورت تھی۔ لیکن اس وقت ترقیاتی اخراجات $16 ملین سے بھی زیادہ بڑھ چکے تھے، تو مزید جہاز بنانا US کے لیے اس وقت پاسبل نہیں تھا۔ لیکن بوئنگ کمپنی نے یہ فیصلہ کیا کہ کمپنی کی بقا کو رکھنے کے لیے ایک جہاز ضروری تیار ہونا چاہیے۔ تو 9 فروری 1969 کو بوئنگ 474 نے اپنی پہلی پرواز کی۔ یہاں میں آپ کو بتاتے چلوں کہ پہلے جو بھی طیارے قائم کیے گئے ان کے لیے بوئنگ 747 کی فیکٹریاں بہت چھوٹی تھی، اس لیے اس طیارے کے لیے ایک علیحدہ سے فیکٹری تیار کی گئی، اور اس طیارے میں طاقت سے چلنے والے کنٹرولر اور جدید نیویگیشن سسٹم لگایا گیا۔ ابتدائی طیارے کو چلانے کے لیے 3 پائلٹس کی ضرورت ہوتی تھی، لیکن بعد میں اس کو رینوویشن کے ذریعے تھوڑا اور اپ گریڈ کیا گیا، اور اب اس کو صرف 2 پائلٹس کے ذریعے چلایا جا سکتا ہے۔ ابھی تک ایسے 150 طیارے تعمیر ہو چکے ہیں۔ اس کی جدید قسم 747-8 یا 747-8F ہے۔ ان طیاروں کو بنانے کے لیے تقریباً 250 سے 300 ملین ڈالر کی لاگت آتی ہے۔ اب ہم اس کے ڈائمنشن کی طرف چلتے ہیں، تو لینتھ میں یہ تقریباً 231 فیٹ، ہائٹ میں یہ تقریباً 63 فیٹ، اس کے ونگ سپین ایریا کی بات کی جائے تو وہ تقریباً 195 فیٹ، اس کے ونگ سپین ایریا کی بات کی جائے تو وہ تقریباً 5500 اسکوائر فیٹ،
اور اس کا ویٹ تقریباً 3,58,000 پاؤنڈ ہے اور اس کی فیول کیپیسٹی تقریباً 48,445 گیلن ہے، اور اگر ہم اس کے میکسیمم لوڈ کی بات کی جائے تو یہ تقریباً 1,39,705 کلو گرام تک وزن اٹھا سکتا ہے، اور یہ جہاز 600 میل فی گھنٹہ کی تیز ترین رفتار سے اڑ سکتا ہے۔ ہماری لسٹ میں نمبر 2 پہ آنے والے جہاز کا نام ہے ایئر بس A380۔ تو سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ اس کی بھی ضرورت کیوں پیش آئی، کیونکہ اس سے پہلے بہت زیادہ جہاز بنائے جا چکے تھے جس کی وجہ سے ایئرپورٹ میں بھیڑ اور ہوائی ٹریفک بڑھ چکی تھی، اور ان مسائل کے حل کے جواب میں اس جہاز کو بنایا گیا۔ اصل میں ایک پرانے جہاز کو رینوویٹ کر کے یہ جہاز بنایا گیا تھا۔ اس کا پرانا نام A3XX ہے جس کو بعد میں اپ گریڈ کیا گیا اور A380 کا نام دے دیا گیا۔ اس کے بڑے سائز کے باوجود اس کو روایتی جہاز کا ڈیزائن دیا گیا۔ اگر 847 کے مقابلے میں اس کے سائز کی بات کی جائے تو اس کا سائز قدرے وسیع ہے، اس میں 22 لینڈنگ گیئرز لگائے گئے ہیں۔ اگر ہم اس کی لاگت کی بات کریں تو وہ تقریباً $327 ملین ہے۔ اس کے بعد ہم اس کی ڈائمنشن میں جاتے ہیں تو ویٹ میں یہ تقریباً 6,10,880 پاؤنڈ ہے۔ اس کی فیول کیپیسٹی 2,60,900 کلو گرام ہے۔ اس کی رفتار کی بات کریں تو یہ 595 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے بلندی میں اڑ سکتا ہے، اور یہ واقعی میں ایک بہت حیرت انگیز جہاز ہے۔ تو ویور چلتے ہیں ہماری لسٹ میں نمبر 1 پہ آنے والے جہاز کی طرف، AN224 ماریا۔ تو سب سے پہلے ہم اس کے فیچرز کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اس کی پہلی فلائٹ 21 دسمبر 1988 میں ہوئی اور شروع میں پیسنجرز کی بیٹھنے کی تعداد صرف 70 تھی۔ اس کی لاگت کے بارے میں آپ جان کے حیران ہو جائیں گے کہ اس کو بنانے میں $3 بلین خرچ کر دیے گئے۔ اس کے طویل عرض کی بات کی جائے تو یہ 275 فیٹ لینتھ میں، ونگ سپین ایریا اس کا 290 فیٹ، ہائٹ اس کی تقریباً 59 فیٹ۔ اگر اس کے ونگ ایریا کی بات کی جائے تو وہ 9,762 فیٹ، اور اگر اس کے ویٹ کی بات کی جائے تو وہ 2,85,000 کلو ہے۔ اس کے بعد آتی ہے اس کی پرفارمنس جو کہ حیران کن حد تک 330 میل فی گھنٹہ ہے۔ دراصل AN225 AN124 کی جدید ترین شکل ہے۔ اس طیارے کا استعمال سوویت یونین کے خلائی پروگرام میں بڑی مشینری کو لے جانے کے لیے کیا جاتا تھا۔ جیسا کہ آپ پہلے ہی جان چکے ہیں کہ اس طیارے نے 1988 میں پہلی پرواز بڑھی، اور پہلی ہی پرواز میں اس نے 160 عالمی ریکارڈ اپنے نام کیے۔ یہ بڑا طیارہ جو کہ بوران آربیٹر کے ساتھ منسلک تھا، 1990 میں پیرس کی ایئر فورس میں ہلچل مچا دی۔ تاہم سوویت یونین کے خاتمے کے بعد بوران پروگرام کو بھی ترک کرنے کے نتیجے میں یہ واحد AN225 زمین بوس ہو گیا۔ اس کے بعد کئی سال تک یہ طیارہ سٹوریج میں پڑا رہا، اور 2001 میں $20 ملین کی لاگت سے AN100-225 اس کی ایک اور اپ گریڈڈ فارم بنائی گئی، اور یہ طیارہ بھی بڑے پیمانے پر تجارتی آمد و رفت کے سامان کی ٹرانسپورٹیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر میری آپ اس ایفرٹ اور ریسرچ کو اپریشیٹ کرتے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز مت بھولیے، اور اگر آپ کی کوئی فیڈ بیک ہے تو کمنٹ میں لازم بتائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔